امام حسین علیہ السلام کی پرورش کرنے والی شخصیات۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے علاوہ کسی اور عورت کا دودھ نہیں پیا۔ آپ علیہ السلام کی نشو و نما یا تو اپنی ماں کے دودھ سے ہوئی یا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگشت مبارک کو چوس کر۔ اکثر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان مبارک بھی دہن امام حسین علیہ السلام میں دے دیتے تھے اور وہ اس کو چوسا کرتے تھے۔ چونکہ ام المومنین جناب ام سلمہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے حد درجہ محبت رکھتی تھیں، اس لیے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے نواسے کی پرورش انہی سے متعلق کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کے متعلق جو حدیثیں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں وہ جناب ام سلمہ کی زبانی پائی جاتی ہیں۔ چونکہ خداوند عالم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واقع شہادت سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا، اس لیے اکثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا ذکر ام سلمہ سے کیا کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ نے اس بچے کو بڑی شفقت کے ساتھ پالا، ہر وقت اپنے سینے سے لگائے رکھتی تھیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ضرورت کے وقت کچھ دیر کو ان سے لے آتی تھیں، باقی ہر وقت انہی کے پاس رہتے تھے۔ حضرت ام سلمہ امام حسین علیہ السلام کو سلانے کے لیے اکثر یہ لوری سنایا کرتی تھیں۔ بِأَبِي ابْنُ عَلِي أَنْتَ بِالْخَيْرِ مَلِي، اے علی کے بیٹے، میرا باپ تجھ پر فدا ہو، تو نیکی سے بھرا ہوا ہے۔ اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی لوری یہ تھی، أَنْتَ شَبِيهٌ بِأَبِي لَسْتَ شَبِيهًا بِعَلِي، تو میرے باپ سے مشابہ ہے، علی سے مشابہ نہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے نواسے کے ساتھ اس طرح دل بہلایا کرتے تھے کہ دونوں ہاتھ تھام کر اپنے پیروں پر کھڑا کر لیتے تھے اور فرماتے تھے، اے میری آنکھوں کی روشنی آگے بڑھ، میرے چھوٹے سے بچے آگے بڑھ۔ پس امام حسین علیہ السلام آگے بڑھتے تھے اور آپ علیہ السلام ان کو چھاتی سے لگا لیتے تھے، کبھی آنکھوں پر بوسہ دیتے تھے، کبھی دہن پر، اور یہ فرماتے جاتے تھے، خدا بندہ میں اس کو دوست رکھتا ہوں، تو بھی اس کو دوست رکھ۔ سامعین کی آسانی کو مد نظر رکھتے ہوئے جن شخصیات نے امام حسین علیہ السلام کی پرورش میں اپنا کردار ادا کیا ان کے اسما بیان کیے جا رہے ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت علی علیہ السلام، ام المومنین حضرت ام سلمہ، ام الفضل لبابہ کبریٰ زوجہ عباس ابن عبد المطلب، امامہ بنت ابو العاص، اسما بنت امیس۔ امام حسین علیہ السلام سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دونوں نواسوں سے اس درجہ محبت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی کوئی صحبت اور کوئی مجلس یا نشست ان کے ذکر سے خالی نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ عبادت کے مخصوص اوقات میں بھی ان کی یاد رہتی تھی۔ واعظ کے وقت جہاں احکام خدا کے متعلق لوگوں کو ہدایت فرماتے تھے، ان کی محبت کی تاکید بھی ضرور ہوتی تھی، اور اصحاب کو یہ بتایا کرتے کہ ان کی محبت عبادت خدا میں داخل اور خدا کی خوشنودی اور نجات آخرت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ان فضائل و مناقب کا ذکر بھی کیا کرتے تھے جو خداوند عالم نے ان کے نواسوں کو عطا فرمائے تھے۔ اب ہم چند ایسے واقعات بیان کرتے ہیں جن سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر معمولی محبت کا ثبوت ملتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے تو اکثر حسنین علیہم السلام آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر سوار ہو جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے ان کو ہٹا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کو چھوڑ دو، میرے ماں باپ ان پر فدا ہو جائیں۔ جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ ان سے بھی پیار کرے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء میں شریک تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا تو حسنین علیہم السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر سوار تھے۔
جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا تو دونوں صاحبزادوں کو آہستہ سے ہٹا کر نیچے بٹھا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سجدے میں گئے تو دونوں پھر پشت اقدس پر سوار ہو گئے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو ادا کیا اور ان دونوں کو اپنے زانوؤں پر بٹھا لیا۔